اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کو روایت کرنے والے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے 5 خصوصیتوں کو بیان کر رہے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اوتیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تؤتہن امت قبلہم۔ اللہ رب العزت نے میری امت کو 5 خصلتیں رمضان المبارک میں عطا کی گئی ہیں کہ جو کسی دوسری امت کو یہ 5 چیزیں نہیں عطا کی گئیں۔ ان میں سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اللہ رب العزت کو روزہ دار کے منہ کی بدبو مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو پورا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کے منہ میں ایک خاص طرح کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبو کو مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو فرما رہے ہیں، اور اللہ کو یہ خوشبو مشک سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے، زیادہ اللہ رب العزت کو یہ بلی لگتی ہے۔ کیونکہ بندہ روزہ ہی اللہ کے لیے رکھتا ہے، تو بندہ جب اس کیفیت سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اعزاز و اکرام اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ اس بندے کی منہ کی بدبو کو اللہ تعالیٰ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند فرما رہے ہیں۔ یہ پہلا انعام ہے اس امت کے روزہ دار کا۔ دوسرا وَتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ مُلْحِيَّتَانِ حَتَّى يُفْطِرُوا۔ دوسرا انعام جو اس امت کو دیا گیا کہ روزہ دار کے لیے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ مچھلیوں کو کیوں خصوصی طور پر دعا کے لیے اللہ نے لگا دیا؟ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ورنہ تو بہت سے چرند پرند بھی موجود ہیں، تو مچھلیوں کا تذکرہ بطور خاص کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو چرند پرند ہیں یہ انسان سے مانوس ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ارد گرد اڑتے ہیں، ہم ان سے مانوس ہیں، وہ ہم سے مانوس ہیں۔ لیکن مچھلیاں اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ جن کا ہمارے ساتھ مانوس ہونا ان کے مقابلے میں اس جیسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ کے نبی یہاں پر یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے روزے کی وجہ سے اجنبی مخلوق جو تم سے مانوس نہیں ہے وہ بھی تمہارے لیے دعا کرتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا ایک اجر اور ایک انعام اور ایک خصوصیت ہے۔ تیسری چیز وَيُزِينُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ يَوْمٍ جَنَّةً ثُمَّ يُقُولُ۔ اللہ رب العزت روزانہ جنت کو خود آراستہ فرماتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندے جو روزہ دار ہیں ان کے لیے یہ بطور انعام جنت سجائی جاتی ہے، اور موت کے بعد اللہ رب العزت اس جنت میں ان کو ٹھکانہ دیں گے جو جنت اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے روزہ داروں کے لیے سجائی ہے، آراستہ کی ہے، مزین کی ہے۔ یہ روزہ داروں کے لیے اس امت کے لیے خصوصی طور پر تیسرا انعام ہے۔ اور چوتھا انعام
اللہ رب العزت رمضان المبارک میں سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو اس لیے قید کر دیا جاتا ہے کہ رمضان کا رحمت کا ماحول ہے، انسان کا ابدی اور ازلی دشمن قید کر دیا جائے تاکہ انسان بھرپور طریقے سے، بھرپور جذبے کے ساتھ نیکی کر سکے، خیر کر سکے، رمضان کے لمحات سے لطف اندوز ہو سکے، شیطان اس کو کسی طرح بھی بہکاوے میں مبتلا نہ کر سکے، ان کو نیکیوں سے روک کر برائیوں کی طرف آمادہ نہ کر سکے۔ یہ چوتھا انعام ہے اس امت کا کہ اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو، گمراہ کرنے والے شیاطین کو، انسان کے ازلی دشمن شیطان کو قید کر لیتے ہیں تاکہ یہ انسان کو کسی طرح بھی روزے کی حالت میں، رمضان المبارک میں بہکا نہ سکے، گمراہ نہ کر سکے۔ اور پانچواں انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس امت کے لیے اللہ نے خصوصی طور پر رکھا، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ اللَّيْلَةِ، اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری رات میں روزے دار کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ پانچواں انعام ہے۔ جس طرح کہ اس کی تائید لیلۃ الجائزہ کی حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے، جب رمضان کی راتیں مکمل ہوتی ہیں اور شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے اور عید کا اعلان کر دیا جاتا ہے، وہ یکم شوال کی رات لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، انعام کی رات۔ تو اللہ رب العزت اس امت کو یہ پانچواں انعام عطا فرما رہے ہیں کہ رمضان کے اختتام پر ہی اللہ تعالیٰ جن روزہ داروں نے ایمان اور احتساب اور ثواب کی امید سے روزہ رکھا ہو، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 5 انعامات ہیں جو خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مختص فرمائے ہیں۔ آخر میں دوبارہ ان 5 انعامات کو دہرا دیتا ہوں۔ پہلا انعام، اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بدبو مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ دوسرا انعام، اللہ تعالیٰ کی مخلوق مچھلیاں روزہ داروں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تیسرا انعام، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے روزہ داروں کے لیے جنت کو سجاتے ہیں۔ چوتھا انعام، شیاطین کو، بہکانے والے شیاطین کو اس رمضان المبارک میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اور پانچواں انعام، رمضان کے اختتام پر ہی جن روزہ داروں نے رمضان کے روزوں کی صحیح طور پر ان کے حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے رکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا بھی اعلان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب اس امت کو یہ 5 خصوصیات عطا فرمائی گئی ہیں، ہم ان سے بھرپور استفادہ حاصل کریں، اور جب رمضان ختم ہو تو ہم ان 5 انعام کے ساتھ راضی براضی اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے جو ہمیں انعامات ملیں ہم اس کے صحیح طور پر مستحق قرار پائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔